بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام روحانی غسل پر ہے۔ روحانی غسل سے جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج، پرسکون صحت و تندرستی والی زندگی گزارنا اور بیماریوں سے نجات حاصل کرنا انسانی فطرت کا اہم تقاضا ہے۔ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے، صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے، اسی لیے نماز پنجگانہ کے ساتھ وضو کا حکم دیا تاکہ جن اعضاء پر میل کچیل زیادہ ہوتی ہے وہ صاف ہو جائے، اور ہفتہ میں کم از کم ایک غسل کو سنت قرار دیا تاکہ پورا جسم صاف ستھرا ہو جائے۔ آج کا حیرت انگیز روحانی غسل ایسا مجرب عمل ہے جس سے ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج ممکن ہے۔ یہ ایک تیر بہدف اور آزمودہ عمل ہے جسے ہزاروں لوگوں نے آزمایا۔ آپ بھی یقین کی قوت کے ساتھ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو آسان کریں گے۔ روحانی غسل کا طریقہ سن لیں۔ نہانے سے پہلے کمرے میں قرآن پاک کی آخری 6 صورتیں، سورۃ کافرون، سورۃ نصر، سورۃ لہب، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس، بسم اللہ یعنی بسم اللہ کے ساتھ ان آخری 6 صورتوں کو پڑھنا ہے، اور ان صورتوں کے اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھنا ہے۔ اول آخر میں درود ابراہیمی تو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، لیکن صورتوں کی تعداد آپ ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 5 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ تعداد میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ صورتیں اور درود پاک پڑھنے کے بعد بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس دعا کو میں نے اسکرین پر بھی لکھ دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی رہے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد بایاں پاؤں واش روم میں رکھیں اور داخل ہو جائیں۔ سنت کے مطابق غسل کریں۔ نہاتے وقت مسلسل دل میں یہ خیال کریں، دل میں یہ تصور کریں، زبان سے آپ نے نہیں پڑھنا کہ نہانے سے جس طرح میل کچیل صاف ہو رہی ہے اسی طرح آپ کی بیماری بھی ختم ہو رہی ہے، بلکہ اپنی تمام بیماریوں، پریشانیوں، ٹینشن، ڈپریشن، نجاستیں، خباستیں، غلاظتوں کا تصور کریں کہ یہ دھل رہی ہیں اور آپ کو ان تمام بیماریوں سے چھٹکارا مل رہا ہے۔ میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ بیت الخلاء خبیث اور شریر جنوں کی پسندیدہ جگہ ہے، کیونکہ وہ گندی جگہوں پر رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ ہے، اور باتھ روم میں داخل ہونے اور نکلنے کا سنت طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بیماریاں، پریشانیاں اور لڑائی جھگڑوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے جب بھی باتھ روم میں جائیں تو سنت طریقہ کے مطابق جائیں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں، بیماریاں اور لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ نہانے کے بعد جب باہر نکلنا ہے تو اپنا دایاں پاؤں پہلے باہر رکھیں اور دعا پڑھیں، غفرانک۔ یہ بھی میں نے اسکرین پر لکھ دیا ہے۔ یہ باتھ روم میں داخل ہونے اور نکلنے کا سنت طریقہ ہے۔ باتھ روم سے باہر نکلنے پر آپ نے پھر وہی عمل دہرانا ہے جو آپ نے داخل ہوتے وقت کیا تھا، یعنی اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور درمیان میں قرآن مجید کی آخری 6 صورتیں 1 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ آزاد ہیں۔
انشاءاللہ ایک دفعہ کے عمل سے ہی آپ اپنے اندر بے پناہ تبدیلی محسوس کریں گے۔ اس سارے عمل پر بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا، 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں۔ اگر غسل فرض ہو یعنی جنابت کا غسل ہو تو اس صورت میں داخل ہوتے وقت صورتیں نہ پڑھیں، بلکہ جب نہانے کے بعد باہر نکلیں تو پھر پڑھ لیں۔ امید ہے آپ کو آج کا میرا یہ پروگرام پسند بھی آیا ہوگا، سمجھ بھی آ گیا ہوگا۔ اس لیے جب بھی غسل کریں تو صورتیں پڑھ کر، اور جب بغیر غسل کے باتھ روم میں داخل ہوں تو دعا پڑھ کر داخل ہوں اور سنت طریقہ کے مطابق باہر نکلیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام الجھنیں، پریشانیاں، بیماریاں، ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ اپنے اندر حیرت انگیز تبدیلی اور قوت محسوس کریں گے۔ پروگرام سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، والسلام۔